حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا۔ اس آتش پرست شخص کی ایک بے عمل مسلمان سے دوستی تھی، ایک بے نمازی مسلمان سے یاری تھی۔ ایک دن اس بے عمل مسلمان نے، اس بے نمازی مسلمان نے اس آتش پرست یار کو کہا، میاں اگر تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو آگ کو پوجتا ہے، آگ کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ آگ کو تو اپنے پرائے کی بھی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ تم جو اس آگ کے پجاری ہو، اگر تم بھی اس آگ میں کود جاؤ تو یہ آگ تو تجھے بھی جلا کر راکھ کر دے گی میاں، اور جو پوجنے والے کو جلا کر راکھ کر دے پھر اسے پوجنے کا کیا فائدہ؟ بہتری اسی میں ہے کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ جس خدا نے اس آگ کو پیدا کیا اسی پر ایمان لیا۔ بے عمل مسلمان کی یہ بات سن کر اس کافر نے جو جواب دیا وہ آج کے اسلام کے نام پر بدنما دھبا لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کافر نے کہا، میاں میرے سامنے دو اسلام ہیں، اور مجھے تو دو اسلام نظر آتے ہیں۔ ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید نے اپنایا ہوا، اور ایک وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید میں نظر آتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہے۔ ہمسایہ چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ ہمسائے کی بھی مدد کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتا تو کوشش کرتا ہے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے، اور اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتا تو بھرپور کوشش کرتا ہے وہ کسی کو دکھ بھی نہ دے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے۔ ایک اسلام یہ ہو گیا، اور ایک اسلام وہ ہے جو تو نے اپنایا ہوا ہے۔ نہ کبھی تو نے نماز پڑھی ہے، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی۔ 24 گھنٹے تو جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، فریب تو کرتا ہے، مکر تو کرتا ہے، 2 نمبر دھندا تو کرتا ہے، شراب تو پیتا ہے، زنا تو کرتا ہے، مظلوموں پر ظلم تو کرتا ہے، کسی کو خوشی دینے کے بجائے دکھ دیتا ہے، کسی کو نفع پہنچانے کے بجائے تو نقصان پہنچاتا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرنے کا تمہیں خیال تک نہ آیا۔ اور میرے یار، میرے دوست، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت بایزید جیسا مسلمان بنوں تو یہ تو میرے لیے بڑی مشکل بات ہے کہ حضرت بایزید جیسا مسلمان کون بن سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تیرے جیسا مسلمان بن جاؤں تو تیرے جیسا مسلمان بننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیرے اسلام اور میرے کفر میں فرق ہی کیا ہے کہ نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو نماز تو تم بھی نہیں پڑھتے، قرآن اگر میں نہیں پڑھتا تو قرآن تو تم بھی نہیں پڑھتے، حج اگر میں نہیں کرتا حج تو تم بھی نہیں کرتے، اور زکوٰۃ اگر میں نہیں دیتا زکوٰۃ تو تم بھی نہیں دیتے۔ میرے اور تیرے میں فرق کیا ہے میاں؟ اگر جھوٹ میں بولتا ہوں تو سچ تو کون سا بولتا ہے؟ تو بھی تو جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے۔ شراب اگر میں پیتا ہوں شراب تو تو بھی پیتا ہے، زنا اگر میں کرتا ہوں زنا تو تو بھی کرتا ہے، نماز اگر میں نہیں پڑھتا تو تو کون سا پڑھتا ہے، خدا کا نام اگر میں نہیں لیتا تو تو کون سا لیتا ہے؟ اور تیرے اور میرے میں فرق ہی کیا ہے میاں؟ الغرض جو حال میرا ہے وہی حال تیرا ہے میاں۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے ذہن میں آتا بھی ہے، مسلمان ہونے کا خیال اگر میرے دل میں آتا بھی ہے تو میں تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اسلام قبول نہیں کر پاتا ہے۔ تیری اس حرکتوں نے مجھے اسلام سے دور کر دیا۔ اگر مسلمان ہونے کا خیال میرے ذہن میں آتا بھی ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں تو تیرے جیسے بے عمل مسلمان کی حرکتوں کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پھر میرا اسلام قبول کرنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ بے عمل مسلمانوں نے میرے خوبصورت اسلام کو بدنام کر دیا، خوبصورت دین کو بدنام کر دیا۔ نام کے مسلمان ہر اس حرکت کے مرتکب نظر آتے ہیں جو کافروں کی حرکتیں ہیں۔ آپ کسی بے نمازی سے پوچھئے کہ اندرا گاندھی نے کبھی نماز پڑھی تھی تو یہ کہے گا جی نہیں پڑھی تھی، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تو نے کبھی نماز پڑھی ہے، یہ کہے گا جی میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر مجھے بتاؤ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز اندرا گاندھی نے بھی نہ پڑھی، نماز آج کا مسلمان بھی نہیں پڑھتا، ان دونوں میں فرق کیا نظر آتا ہے؟ جوانو، ہماری اس بے عملی نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، جھانکیں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے تو سوچیں میاں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ مدینے کی گلی سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا۔ خوبصورت مکان کو دیکھ کر میرے نبی نے پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا۔ خیر میرے حضور آگے چلے گئے، کسی نے اس انصاری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا اے میرا خوبصورت مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا؟ کہا جی نہیں آیا۔ قربان جاؤں اس صحابی نے کیا کیا، اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا مکان کو مٹی کے برابر کر دی کہ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے کریم نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہاں تو خوبصورت مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا جی مکان مالک نے خود ہی گرا دیا۔ کہا مکان مالک کو میرے سامنے لا۔ مکان مالک آ گیا، انصاری آ گیا، صحابی آ گئے۔ میرے حضور نے پوچھا میاں تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا، آج کچھ دن بعد جب اسی گلی سے گزر ہوا تو وہی مکان مٹی کا ڈھیر نظر آیا، کس نے گرایا؟ کہا جی حضور میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا۔ فرمایا تو نے کیوں گرایا؟ ہائے جوانو خدا کے لیے مکان گرانے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابی تو نے مکان کیوں گرایا ہے، تو یہ سن کر صحابی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، میں نے سنا تھا، ہائے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ کیا محفلیں سجانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا۔